السلام علیکم. میرا نام وہاب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خوفناک کہانیاں ہورر اسٹوریز ود وہاب. آج کی ایپیسوڈ میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہونے والا ایسے خوفناک واقعے ہیں جو انہوں نے مجھے شیئر کیے. اگر آپ ہورر اسٹوریز سنتے ہیں یا سننا پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. میرا نام عشاء ہے اور میں ٹیمپل یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں. ابھی کچھ وقت پہلے میں نے اپنے 2 سال پرانے بوائے فرینڈ حسن سے بریک اپ کیا. یہ بریک اپ خراب تو نہیں تھا لیکن اچھا بھی نہیں تھا. ہم دونوں کے بیچ کچھ معاملات خراب سے ہونے لگے تھے. اس لیے جب ہم نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا مجھے لگا یہ بہتر ہے. میں نے اسے ہر جگہ بلاک کر دیا اور سوچا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میرا ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہے جو کیمپس کے نزدیک پڑتا ہے. میں اسی میں رہتی ہوں. یہ دوسرے فلور پر ہے اور یہاں باہر کی آواز سنائی دیتی ہے. بریک اپ کے بعد مجھے رات کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگی. یہ کوئی عام شہر کی آوازیں نہیں تھی. یہ کچھ اور ہی تھا، جیسے کوئی میری کھڑکی کے باہر چلتے پھرتے ہیں. پہلے تو میں نے سوچا یہ میری سوچ کا کھیل ہے، لیکن بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ یہ ضرور حسن ہوگا. وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہوگا کیونکہ وہ تو بہت سویٹ اور ہارملیس تھا. مجھے لگا شاید وہ مجھے یاد کر رہا ہوگا. میں نے سوچا چھوڑو، وہ جلد ہی ان حرکتوں سے بور ہو جائے گا. پھر ایک دن ہمارے گروپ پروجیکٹ کا پریزنٹیشن تھا. میں اس پروجیکٹ کی ایڈیٹنگ کر رہی تھی اور میں نے رات بھر کام کیا. پروجیکٹ بھیجنے کے بعد میں نے سوچا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب پروفیسر نے ویڈیو پلے کیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. وہ ہمارا پروجیکٹ تھا ہی نہیں بلکہ ایک پرانی ویڈیو جس میں کوئی اسکریم مارکس پہنے ہوئے وہ میرے خلاف برائی کر رہا تھا اور میں صرف دیکھتی رہ گئی. میرے ساتھ کلاس میں سب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے. مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے اور میں بہت امبیرسڈ فیل کر رہی تھی. میں نے باہر بھاگ کر جانا چاہا، لیکن پھر سوچا کہ اگر میں چلی گئی تو یہ یونی میں مجھے ایکسپیل کر دیں گے. میں نے اپنے پروفیسر سے بات کی اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کے ای میل سے 2 ویڈیوز بھیجی گئی تھی. یہ سن کر مجھے لگا میرا ای میل ہیک ہوا ہے، اس لیے میں نے اپنے پاسورڈز بدل دیے. لیکن سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد مجھے اسنیپ چیٹ سے لاگ آؤٹ ہونا پڑا. اس کا مطلب تھا کہ کوئی اور میری اکاؤنٹس میں گھس گیا ہے. میں نے پولیس کو یہ سارا معاملہ بتایا اور اس چکر کے بعد مجھے پتہ چلا کہ حسن نے میری پرائیویٹ انفارمیشن کسی آن لائن فورم پر پوسٹ کی ہے. پولیس نے کہا کہ حسن اس ہیکنگ کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے، لیکن مجھے اب سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی میری پرسنل انفارمیشن رکھتا ہے. کچھ ہفتے گزرنے کے بعد مجھے ایک عجیب اسنیپ چیٹ ریکویسٹ ملی. میں نے جب ایکسیپٹ کی تو انہوں نے میری پکچرز بھیجنا شروع کر دی. میرا دل دھڑکنے لگا اور میں سمجھ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے. میں نے انہیں بلاک کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ رینڈم پروفائل سے مجھے ایڈ کرتے رہے. یہ سب کچھ میرے لیے خوفناک ہے. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے جس سے کہ پولیس میری مدد کر پائے. سب سے برا یہ ہے کہ انہیں میرے ایڈریس پتہ ہے. اگر میں ان کی ریکویسٹ اگنور کروں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کچھ اور نہ کر دیں. میں بس دعا ہی کر رہی ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے. یہ کہانی سناتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی پرسنل انفارمیشنز اور پکچرز کو دھیان سے رکھیں، کیونکہ ایسے لوگ کبھی بھی سامنے نہیں آتے. میرا نام علی ہے اور میں ایک یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ کا گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں. میں یہ کورس کچھ مہینے پہلے شروع کیا تھا. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. کلاسز اچھی تھیں، دوستوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی اور جو اپارٹمنٹ ملا تھا اس کا رینٹ بھی ٹھیک تھا. لیکن لینڈ لارڈ تھوڑا عجیب تھا. میں کیمپس سے دور رہتا تھا، لیکن مجھے گاڑی چلانے کا شوق تھا تو اس لیے مجھے یہ بوجھ نہیں لگتا تھا. بس ایک دقت تھی، یہ شہر کا تھوڑا خطرناک حصہ تھا، پر میں اس سے زیادہ پریشان نہیں تھا. سب کچھ نارمل تھا جب تک میرا بیک پیک چوری نہیں ہوا. میں باتھ روم گیا اور جیسے ہی واپس آیا میرے بیک پیک لیکچر ہال سے غائب تھا. اس لیکچر ہال میں کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا. مجھے صرف پریشانی محسوس ہو رہی تھی
کیونکہ میرا والیٹ، کیز اور لیپ ٹاپ اسی میں تھی۔ مجھے اپنے کارڈز کینسل کرنے پڑے اور لینڈ لارڈ کو اپنی کیز کی رپورٹنگ کروانی پڑی۔ یہ سب کرنا مشکل تھا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ دن بعد میری پریشانی کا اثر اور بھی خراب ہو گیا۔ ایک شام جب میں کیمپس سے گھر آیا تو میرے دروازے کے نیچے ایک ہینڈ ریٹن نوٹ تھا۔ میں نے سوچا یہ میرے لینڈ لارڈ کی طرف سے کوئی ریمائنڈر ہوگا، لیکن جب میں نے کھولا تو صرف یہ لکھا تھا آئی سی یو۔ نہ کوئی نام، نہ سگنیچر، صرف یہ 3 لفظ۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جس نے میرا بیک پیک چوری کیا ہے اس نے میرا لیپ ٹاپ کے تھرو میری انفارمیشن نکال لی ہے اور میرے ایڈریسز پتہ کر لیے ہیں۔ یہ سوچنے پر ہی میں کانپنا شروع ہو گیا۔ میری اپارٹمنٹ کی کی اس کے پاس تھی۔ میں نے تیزی سے اپنے اپارٹمنٹ میں گھس گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے پاس ڈیڈ لاک تھا، تو اگر کوئی بھی آتا تو اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اگلے ہفتے مجھے اور بھی نوٹس ملے، سب ہینڈ رائٹن۔ یہ لمبے نہیں تھے، صرف عجیب فہرست جیسے I know you, what you do, what you did یا watch yourself۔ یہ سب دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا پولیس کو بتانا چاہیے؟ مدد کرے گی؟ میں نے سوچا کہ تھوڑا انتظار کرتے ہیں، شاید جو میرے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بور ہو جائے۔ ایک رات جب میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ باہر اندھیرا ہے اور میرے بلائنڈس آدھے کھلے ہوئے تھے، لیکن مجھے لگا کسی نے میری فوٹو کھینچی۔ میں نے جلدی سے بلائنڈس نیچے کیے، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ لیکن باتیں یہاں ختم نہیں ہوتی۔ میں نے نوٹس کیا کہ میرے اپارٹمنٹ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بدل گئی ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میں ہی بھول رہا ہوں، لیکن ایک دن جب میں کیمپس سے گھر آیا تو دیکھا میری بیڈ شیٹ اڑی ہوئی تھی اور میرے کمرے بالکل الٹا پڑا ہوا تھا۔ میرے ڈریسر کی ڈراور کھینچ کر باہر نکالی گئیں، جیسے میری بکس فرش پر پڑی ہوئی تھی، بکھری ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری چیزیں کھوجتے ہوئے میری جگہ کو برباد کر دیا ہو۔ میں نے پولیس کو بلایا، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی فورسڈ انٹری نہیں ہوئی تھی اور کچھ چوری بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنے لینڈ لارڈ سے لوکس بدلوانے کی ریکویسٹ کی، لیکن اس نے بولا کہ اس میں 2 دن لگیں گے۔ میں نے اسے جلدی کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے میری باتیں نہیں سنی۔ اس نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب میرے لیے خوفناک ہے۔ میں نے سوچا کہ میں خود لوکس بدل دوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ بنا کوئی نقصان کیے کیسے کروں۔ میں آج صبح اپنی کلاسز سے چھٹی لے چکا ہوں کیونکہ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہتا۔ میں ابھی یہ سب لکھ رہا ہوں، تیار ہوں اگر وہ آئے ان سے سامنا کرنے کے لیے۔ اگر انہوں نے میرے لیپ ٹاپ سے میری کلاسز کی ٹائمنگ دیکھی ہوں تو شاید میں ان سے پہلے ملوں اور انہیں پکڑ لوں۔ یہ میرا پلان ہے۔ جب تک کچھ نہیں ہوتا میں اپڈیٹ کروں گا۔